السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں آج اپنے اہل سنت والجماعت کے تمام بڑے بڑے علماء کی خدمت میں عرض گزار ہوں اور دل کی گہرائیوں سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے والا ہوں۔ ویسے تو میری کوئی اوقات نہیں ہے، ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن جب سوشل میڈیا کے اوپر جاتا ہوں، سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں، تو یہ دل جو ہے ہمارا خون کے آنسو رونے لگ جاتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کس طرف چل پڑے ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یہ تو قیامت تک ثابت شدہ بات ہے کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کوئی کم نہیں کر سکتا، چاہے وہ جس کسی فرقے سے بھی اس کا تعلق ہو۔ ہاں جی، لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، ہاں جی، اپنی جان سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے بڑے لوگوں نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے۔ لیکن اب دیکھیں نا، میرے پاس اتنی باتیں تو نہیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ جو میرے دل میں بات ہے وہ آپ کو سمجھا سکوں۔ اب دیکھیں، آپ سوشل میڈیا کو آپ جب کھولیں گے، دیکھیں گے اس کے اوپر، تو جو ایک قسم کے ہم جن کو گستاخ کہتے ہیں، ان کے ہر وقت میڈیا کے اوپر ان کی یہی باتیں جو ہے نا گھوم رہی ہوتی ہیں، پھر رہی ہوتی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا اس طریقے سے رفع یدین کے بارے میں دیکھ لیں، رفع یدین کے بارے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ ہر وقت اختلافی باتوں کو چھیڑے ہوتے ہیں، اختلافی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہے ہیں، جو ہمارے مخالفین ہیں، ہاں جی، جو اوپر سے تو لگتے ہیں، علماء بھی لگتے ہیں، مولوی بھی لگتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کا واحد مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہر وقت وہ اختلافی باتوں کو جو ہے نا چلا رہی ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم شاید کوئی جو ہے ہم میں سے ان کی باتوں کا جواب دے، لیکن ہم دیکھیں نا ہم کس طرف چل پڑے کہ ہم جناب کبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں اس طرح کا ہے، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، ہاں جی، فلاں کی اتنی بڑی جماعت بن چکی ہے، میری جماعت کیوں کم ہے، فلاں کے اتنے فالوور ہیں، میرے کیوں فالوور کم ہیں۔ بس اسی باتوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، فالوور بڑھانے کی کوشش میں ہم ہیں، لیکن دیکھیں وہ اپنے پنجے گاڑے ہیں لوگوں کے دلوں میں، دن بدن لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کی جماعت میں لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری یہی ہم ایک دوسرے کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب اشرف آصف جلالی صاحب کو اتنی ترقی کیوں مل چکی ہے، اللہ نے ان کو اتنی عزت کیوں دی ہے، مفتی منیب الرحمن مدثر علی کو کیوں اتنی عزت ملی ہے، ہاں جی، فلاں کو مفتی سمر عباس کو اتنی عزت کیوں ملی ہے۔ ہم ہر وقت اس بات میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے اوپر ہر وقت ہٹے کر رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علماء ہم کو عطا کیے ہیں، یہ شاید کسی کو ملے ہو، بلکہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ اشرف آصف جلالی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمریں ان کو لگائیں، لیکن میں ان کی بارگاہ میں ان کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا اب دیکھیں نا، اس طرف لوٹیں، جو آپ نے پہلے جتنے آپ کے کارنامے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے لیے آپ نے کام کیا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔
جتنی عزت اور جتنا مقام آپ کی وجہ سے اہل سنت کو ملا ہے، شاید کہ کوئی اور اتنا عطا کر سکے، اتنی کوشش کر سکے۔ لیکن میں پھر عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اب اختلافیات کو، جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے آپس میں اختلاف ہیں، ان کو چھوڑیں اور اس طرف توجہ دیں۔ جس طرح مرزا ہر روز ہر نئے دن ایک نیا فتنہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے لیے کھڑا کر دیتا ہے، اور جن لوگوں کو علم نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس جو علم ہے، وہ اس کی باتوں کو آپ کبھی جا کر نا ان کے کامنٹس پڑھا کریں، مرزا کے جو ہے نا ویڈیو کے اوپر کامنٹس جا کر پڑھیں کہ کس طرح لوگ ان کو دل سے قبول کر رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم جناب کسی اپنے اہل سنت والجماعت کے عالم سے اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی سے، اگر کسی کو اللہ عزتیں دے رہا ہوتا ہے تو بس اس کے پیچھے کبھی لگ جاتے ہیں، اس کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں جی، یا کبھی بس کان کے اوپر ہاتھ رکھ کر سریں لگانا شروع کر دی، نہ تو کسی کو کوئی مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی، نہ کسی کے پاس کوئی علم پہنچانے کی کوشش کی۔ تو یہ شاید میری باتیں آپ کو بری لگ رہی ہوں، لیکن میں جو ہے دل کی گہرائی سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو بس ایک ادنا سے طالب علم ہے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، جو اتنے بڑے عالم ہیں، جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، ان کی بارگاہ میں میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ خدا را آپس کے اختلاف کو ختم کرو، آپس کے اختلاف کو ختم کرو، آپس کی محبت کو آپس میں بڑھاؤ، اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہیں، جو دیکھنے میں تو نبی کی عشق کے دعوے کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اصل میں وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن۔ اگر ہم جتنی بھی کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اپنے ہاتھ بڑھائیں، ہم موٹیویشنل باتیں کرتے ہیں ہمارے سنت والجماعت کی کہ ہم موٹیویشنل لوگ ہیں، محبت پیدا کرنے والے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے، کیونکہ وہ گستاخ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی قبول نہیں کرتے، نہ ہی کسی اور کو جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور اہل حق کو وہ قبول کرتے ہیں۔ بس ان کا مقصد کیا ہے؟ فساد پیدا کرنا، فتنہ پھیلانا، اور ہم موٹیویشنل باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں جی، اچھی بات ہے، موٹیویشنل باتیں بھی کرنی چاہیے، لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اس طرف بھی ہم اپنے علماء سے میری عرض ہے کہ اس طرف بھی توجہ دیں، اس طرف بھی لوٹیں، جو اختلافی مسائل ہیں جو دوسرے فرقوں والے پھیلا رہے ہیں، ان کا بھی منہ توڑ جواب دیں، ان کو آپس کے اختلاف کو چھوڑیں، بلکہ ان کی طرف توجہ دیں کہ پھر وہ کبھی بھی کسی اہل سنت کے سامنے اپنا سر اٹھانے کی کوشش نہ کر سکیں۔ لیکن نہیں تو باتیں تو اور بھی ہوتی چلی جائیں گی، اور کوشش سب یہ کریں جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں کہ یہ جو ایک قسم کے فسادی لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، عوام کو اس سے روشناس کریں، عوام کو بتائیں کہ یہ نبی کی عاشق نہیں، بلکہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ دیکھنے میں وہ لگتے ہیں، اچھے بھلے لگتے ہیں، لیکن جو ان کے دلوں میں ہے وہ لوگوں کو جا کر بتائیں۔ یہ جو ہمارے بڑے علماء ہیں، جس طرح کے ہاں جی اشرف آصف جلالی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمن صاحب ہیں، مفتی سمر عباس قادری صاحب ہیں، وہ تو اپنی طرف سے بہت کوشش کرتے ہیں، ہر پروگرام میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر پیرا دینے کے لیے کوشاں ہیں، اور بھی ہیں، لیکن جو ہمارے آپس کے اختلاف ہیں ان کو چھوڑیں۔ کبھی سٹیجوں کے اوپر ہم ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، عوام دیکھ رہی ہے یہ جی اہل سنت کا یہ طریقہ ہے، تو عوام ہم سے متنفر ہو کر دوسرے فرقوں کی طرف جا رہی ہے۔ کبھی ہم سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کو جو کچلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا۔ کبھی سٹیجوں کے اوپر ہمارے ہنگامے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے لڑ پڑتے ہیں سٹیجوں کے اوپر، تو یہ غلط باتیں ہیں۔ ایک دوسرے کے اختلافوں کو چھوڑیں، بلکہ ان لوگوں سے اختلاف کریں جو نبی سے بغض رکھتے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض پیدا کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں لوگوں کو، ان سے اختلاف رکھیں، آپس کے اختلاف کو چھوڑیں۔ جتنا بھی ہم اختلاف آپس میں کریں گے،
اتنی زیادہ ان کو پاور ملے گی۔ جب یہ پاور ان کو ملے گی، یہ اوپر آنے کی کوشش کریں گے، یہ آگے بڑھتے جائیں گے، پھر کیا ہوگا کہ ہمارے جو بے علم مسلمان بھائی ہیں، جن کے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ ان کی طرف بھاگتے چلے جائیں گے اور اپنی یہ دنیا بھی برباد کر دیں گے، اور قیامت، قبر بھی برباد اور قیامت بھی برباد۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کس طرح جواب دیں گے کہ ہم نے کیسے آپ کی دین کے اوپر پہرا دیا، کس طرح لوگوں کو صدیق اکبر کی محبت لوگوں کی دلوں میں پیدا کی، کس طرح حضرت علی المرتضیٰ کی محبت لوگوں کی دلوں میں پیدا کی، یا کیسے ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت لوگوں کی دلوں میں پیدا کی، عثمان غنی کی محبت کس طرح ہم نے لوگوں کی دلوں میں پیدا کی، علی المرتضیٰ کی محبت کس طرح ہم نے لوگوں کی دلوں میں پیدا کی۔ کیا ہم کس طرح جا کر جو ہے نا جواب دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا ہم ایسے جو اس طریقے سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں گے ایک دوسرے کو کچل کر؟ نہیں، بلکہ گستاخوں کو جواب دے کر، ہاں جی، گستاخوں کے بارے میں بتا کر، لوگوں کے دلوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بری باطنی بتا کر ہم لوگوں کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر میں یہ آخر میں عرض کرتا چلوں کہ اپنے اہل سنت والجماعت کے علماء کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی بھی کسی مشکل میں ہے تو اس کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے بجائے اس کا ساتھ دیں، تاکہ ہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر حق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارے ایک عالم جو ہے وہ مشکل میں ہو، ہم اس کے اوپر اور کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں، کیچڑ پھینکنا شروع کر دیں، تو یہ غلط باتیں ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو، بلکہ ہمارے علماء کو یہ زیب نہیں دیتی۔ ہاں جی، کبھی تو اوپر سے ہمارے علماء کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کبھی یہ ہمارے جو دوسرے علماء ہیں، جو مولوی ہیں، دوسرے فرقوں والے، وہ ہم اہل سنت والجماعت کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدارا باخبر ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ہوش میں آؤ، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے دین کے اوپر پہرا دینے کی کوشش کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ دل کھول کر اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص دل کے ساتھ دین بیان کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔